بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے جیسے ہی اس کمرے کے اندر جھانکا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں جو ہو رہا تھا اس کا ذکر آج تک میں نے صرف کتابوں میں پڑھا تھا، اور آج جانا کہ حقیقت کتنی بے رحم ہوتی ہے۔ مجھے کچھ کرنا تھا، پر میں کیا کر سکتی تھی؟ ہم گاؤں میں بنے کچے گھر میں رہتے تھے، ہماری زندگی سادہ سی تھی۔ ہم اپنے گھر اور اس چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش تھے۔ ہمارے پاس ایک گھر، کچھ زمین اور 2 بکریاں تھیں۔ ہم سادہ سے لوگ تھے۔ میرا نام مہربانو ہے۔ میری عمر 12 سال تھی۔ میری بہن 6 سال کی تھی۔ میں نے مڈل کلاس پاس کر لی تھی۔ اپنے گاؤں کی سب سے سمجھدار اور بہادر لڑکی مانی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ میں سنجیدہ مزاج بھی تھی اور اپنے کام سے کام رکھتی تھی، پر مجھے اپنے آس پاس کے ماحول کی خبر رہتی۔ میں ہر معاملے پر گہری نظر رکھتی۔ میری امی، میری چھوٹی بہن اور ابا، بس اتنا ہی ہمارا خاندان تھا۔ ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم اس میں بہت خوش تھے، پر ابا ہمیشہ زیادہ کمانے کے طریقے تلاش کرتا۔ وہ مختلف کاموں کو شروع کرتا، کبھی چھوٹے پیمانے کا کاروبار تو کبھی کسی نئی سبزی کو اگانے کی کوشش، پر ابا کو نہ جانے کون سا بھار تھا کہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا اسے نقصان ہی ہوتا۔ امی ہمیشہ ابا کو سمجھاتی کہ جو ہے جتنا ہے اسی میں خوش رہنا سیکھو، خوابوں کے پیچھے اتنا مت بھاگو کہ تمہاری حقیقت ہی پیچھے رہ جائے۔ بہتر سے بہترین کی تلاش، زیادہ کی طلب انسان کو برباد کرتی ہے۔ میرا سارا زیور تو تو نے بیچ ڈالا، بیلوں کا جوڑا بھی گنوا دیا۔ اب لے دے کر یہ گھر اور زمین بچی ہے، اس کو بھی بیچ دے گا؟ میری امی اور ابا میں جھگڑا چل رہا تھا اور میں ستون کی آڑ سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ہاں، ضرورت پڑی تو یہ بھی کروں گا، پر اس چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر ہی رہوں گا۔ مجھے لگتا ہے کسی نے کوئی جادو کیا ہے، کوئی بندش کروائی ہے مجھ پر، اور یہ کام لازماً تیرے بھائی کا ہے۔ ایک وہی تو ہے، مجھ سے جلتا ہے، مجھے کھاتا پیتا نہیں دیکھ سکتا۔ ابا نے میرے ماموں پر الزام لگایا، جبکہ وہ ایک اچھے انسان تھے جو ابا کو ہمیشہ صحیح مشورہ دیتے، سمجھاتے کہ جو ہے اسی میں خوش رہنا سیکھو۔ یہی وجہ تھی کہ ابا ماموں کو اپنا دشمن مانتے۔ ابا نے کچھ دن کے لیے زبان پر تالا لگا لیا اور قریب کے کسی گاؤں میں چلے گئے۔ ایک رات رہنے کا کہہ کر گئے تھے، پر آج 1 ہفتہ ہو گیا تھا، وہ گھر نہیں آئے تھے۔ پھر ایک رات ابا اچانک گھر میں داخل ہوئے تو وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ایک عورت تھی جس کی عمر میری ماں جتنی ہی ہوگی۔ ابا نے اس کا نام صنم بتایا۔ وہ کچھ عجیب سی عورت لگتی تھی۔ اس نے بالوں کو بالکل سرخ رنگا ہوا تھا اور کپڑے ایسے پہن رکھے تھے کہ کسی شادی سے آ رہی ہو۔ وہ ایک بات جو میں نے اور امی دونوں نے نوٹ کی کہ ہمارے گھر میں آتے ہی وہ آس پاس ایسے دیکھ رہی تھی جیسے گھر کا کونا کونا ناپ رہی ہو۔ ابا نے کہا کہ وہ ان کی دور کی کزن ہے اور کچھ دن تک ہمارے ساتھ رہے گی۔ مجھے یاد ہے اس رات امی اور ابا میں بہت لڑائی ہوئی تھی۔ میں کوئی ناسمجھ تو نہیں ہوں، میں کوئی ناسمجھ عورت نہیں ہوں تو اتنی آسانی سے میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتا۔ کون ہے یہ؟ بول اکرم، کون ہے آخر؟ اگر کہیں تو نے اس سے شادی کر لی ہے تو مجھے ابھی بتا دے، میں اپنے بچوں کو لے کر اپنے باپ کے گھر چلی جاؤں گی۔ یہ راتوں رات کہاں سے اپنی کزن اٹھا لایا ہے تو؟ اتنے سال تک تو نے اس کا ذکر تک نہیں کیا، اور اب یہ کہاں سے آ گئی؟ امی نے روتے ہوئے کہا تو ابا قسمیں کھانے لگے کہ اس عورت کا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، وہ صرف مہمان ہے۔ اس کے ساتھ کچھ برا ہوا تو اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا، سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا، اب وہ کہاں جاتی؟ ابا کہہ رہے تھے اسے کچھ دن برداشت کر لو۔ امی نے ابا کی بات مان لی اور اس عورت کے لیے کمرہ صاف کر دیا، پر پہلی ہی رات ہم نے دیکھا وہ باہر صحن میں سو رہی تھی، جبکہ امی نے اس کے لیے کمرہ سیٹ کیا تھا۔ پوچھنے پر بتایا کہ اندر نیند نہیں آ رہی۔ گرمیوں کا موسم اپنے عروج پر تھا، جولائی کی 17 تاریخ تھی۔ ہو سکتا ہے کمرے میں اسے گرمی لگی ہو، پر اس نے ایک عجیب حرکت کی جس کا بظاہر کوئی جواز نہیں تھا۔ ہمارے گھر میں اسے 3 دن ہو گئے تھے، 3 دنوں میں وہ ایک بار بھی نہیں نہائی، جبکہ ہم گھر والے روزانہ نہاتے۔ ایسے موسم میں، اور پھر ایسے موسم میں ٹھنڈا پانی کسی رحمت سے کم نہیں ہوتا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ بعد میں نہائے گی۔ امی کو یہ بات بڑی عجیب لگی۔ اس سے ایک عجیب بات یہ تھی کہ ابا بھی جب سے شہر سے آیا تھا نہا نہیں رہا تھا۔ اب یہ بھی بڑی حیرت کی بات تھی۔ امی مجھ سے اپنی باتیں کم ہی کیا کرتی، پر اس معاملے پر وہ بھی میری طرح پریشان تھی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک دن صنم نے کہا کہ وہ خود کھانا بنائے گی، اماں اسے کیوں کر منع کرتی۔ خیر اسی دن محلے کی ایک عورت ہمارے گھر آئی۔ اماں نے رسماً اس کا تعارف کروایا اور جاتے ہوئے امی کو صرف اتنا ہی کہا
کہ مجھے یہ عورت ٹھیک نہیں لگ رہی، تم اس سے محتاط رہنا۔ خیر وہ عورت چلی گئی۔ امی نے اس کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ صنم کھانا بنانے لگی۔ امی کو کہا کہ وہ روٹیاں بنائیں۔ امی نے ایسا ہی کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ شام ہوتے ہی گھر سے عجیب سی بو آ رہی ہے، جس کی وجہ کی میں تلاش میں تھی۔ میں حیران ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ جب ہم کھانا کھانے بیٹھے، وہ بو صنم کے بنائے ہوئے کھانے سے آ رہی تھی۔ یہی شکایت میں نے امی کے چہرے پر دیکھی۔ چھوٹی بہن بھی ناک پکڑے بیٹھی تھی۔ وہ سب کے لیے کھانا ڈالنے لگی اور ہمارے سامنے کھانا رکھا۔ امی نے مجھے ڈانٹنا شروع کیا کہ کہیں میں کسی مری ہوئی مرغی کا گوشت تو نہیں اٹھا لائی، کیونکہ خریداری کرنے میں گئی تھی۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی گوشت کی دکان تھی۔ امی صنم کے سامنے شرمندہ ہو رہی تھی کہ ہم نے انہیں صاف چیز لا کر نہیں دی اور ان کی محنت خراب ہو گئی۔ خیر ہم سب لوگ کھانا کھانے لگے۔ قریب تھا کہ امی اس سے معافی مانگ دیں۔ ہم نے دیکھا کہ ابا اور صنم اس سالن کو ایسے کھا رہے ہیں جیسے دنیا کا سب سے لذیذ کھانا ہو۔ ہم کیا بولتے، ہم تو چپ چاپ وہاں سے اٹھ گئے۔ اب ابا نے روز کی روٹین بنا لی۔ ان کے لیے کھانا صنم ہی بناتی۔ اب تو ابا کے بدن سے بھی ویسی ہی بو آتی۔ مجھے نہیں یاد کہ ابا آخری بار کب نہائے تھے۔ مجھے تو لگتا اب وہ منہ بھی نہیں دھوتے تھے۔ ابا صنم کے رنگ میں رنگتے ہی جا رہے تھے۔ ابا نے کہا تھا کہ صنم یہاں کچھ دن رہے گی، جبکہ اسے یہاں آئے ہوئے 1 ماہ ہونے والا تھا۔ جب اماں نے ابا سے پوچھا کہ صنم نے یہاں مزید کتنے دن رہنا ہے، تو کہنے لگے کہ ہمیشہ یہیں رہے گی۔ اماں کو حیرت ہوئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کسی بات کے لیے سوال کرتیں، ابا نے بات کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ امی سمجھ گئیں کہ اب ان کا سہاگ پرایا ہو گیا ہے۔ اس عورت نے انہیں امی سے چھین لیا ہے۔ یوں تو کوئی بھی اس معاملے کو دیکھنے کے بعد یہی کہتا کہ ابا اور صنم شاید شادی کر چکے ہیں، پر یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا، کیونکہ جب ایک دن ہمارے گھر کچھ مہمان آئے جو ابا کے رشتہ دار تھے، تو ابا نے ان سے صنم کا تعارف یہ بول کر کروایا کہ وہ ان کی منہ بولی بہن ہے۔ اس رات ہمارے گھر پھر جھگڑا ہوا۔ امی ابا کے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ صرف میں ہی نہیں، یہ آوازیں صنم بھی سن رہی تھی۔ امی کا صبر جواب دے گیا، جب گناہ کر ہی بیٹھے ہو تو کم از کم اس کی ذمہ داری تو لو۔ کیوں سارے زمانے کے سامنے اسے اپنی بہن بتا رہے ہو؟ ارے صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ معشوق ہے، شہر سے لایا ہوں، اس کے ہاتھ کے کھانے کھاتا ہوں، جو کہتی ہے وہی کرتا ہوں، اور تو اور رات دیر تک اس کے کمرے میں بیٹھا رہتا ہوں، پھر سارا زمانہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ وہ کون ہے۔ امی چلائی تھیں، صفیہ میں تجھے کیسے سمجھاؤں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، مجھے بھائی کہتی ہے، میں اسے بہن مانتا ہوں، کتنی بار کہوں، میرے لیے بہنوں جیسی ہے، مجھے اللہ کی قسم۔ ابا نے صفائی پیش کی، مگر اماں کوئی بات نہیں سن رہی تھیں۔ اماں نے ابا سے کھڑے کھڑے طلاق مانگ لی۔ ابا نے یہ سنتے ہی امی کو ایک تھپڑ مارا۔ شاید امی کی زبان سے طلاق کا ذکر سننا انہیں بہت ہی ناگوار گزرا تھا، پر وہ غلطی پر تھے تو پھر یہ غصہ کیسا؟ امی وہاں سے روتے ہوئے نکلی اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ مجھ سے ماں کی ایسی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ابا سے سوال کرنے جا رہی تھی کہ آخر وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، کیوں اس گھر کے دشمن بنے بیٹھے ہیں، پر شاید صنم بھی ان کے ساتھ تھی۔ میں ان کی باتیں سن کر دروازے کے پاس رک گئی۔ مجھے لگتا ہے وہ مجھے چھوڑ کر آج چلی جائے گی، بچوں کو بھی ساتھ لے جائے گی۔ میری بیوی ذمہ داروں کی بیٹی ہے اور وہ لوگ کوئی عام نہیں ہیں۔ ایک بار یہ بات ان کے کانوں تک جا پہنچی تو وہ اسے کبھی میرے گھر بسنے نہیں دیں گے۔ مجھے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ میں نے آج تک اس پر ایسی سختی نہیں کی۔ وہی تو میرے دکھ سکھ کی ساتھی ہے، میرے بچوں کی ماں ہے۔ میں آباد ہونے کی خواہش میں کہیں برباد ہی نہ ہو جاؤں۔ ابا پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ میں بہت حیران تھی۔ ابا کا رویہ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ شاید صنم کو میری موجودگی کا احساس ہو گیا۔ وہ دروازے کی طرف لپکی اور میں فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ مجھے یہ سب نہیں کرنا۔ زمانہ تو یہی کہتا ہے نا کہ یہ غلط ہے۔ کیا پتہ ہم کامیاب نہ ہوں، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ بھی لوٹا بیٹھیں۔ چلو یہ سب کچھ ختم کرتے ہیں، بس بہت ہو گیا جتنا ہونا تھا۔ ہم سمجھ لیں گے کہ یہ کام ہمارے لیے نہیں تھا۔ ابا کی ہمت جواب دے گئی، پاگل مت بنو اکرم، منزل کے اتنے قریب جا کر پلٹنا بے وقوفی نہیں، ظلم ہے۔ آج 37 دن ہو گئے ہیں، صرف 3 دن باقی ہیں۔ تم سب مجھ پر چھوڑ دو اور جو میں کہتی ہوں وہی کرو۔ ابا کمرے سے باہر آئے اور امی کے کمرے میں گئے۔ ابا نے امی سے معافی مانگی اور کہا جو امی کہیں گی وہ ویسا ہی کریں گے۔ امی نے یہی کہا کہ اس عورت کو گھر سے نکال دو۔ وہ ابا جو صنم کے لیے کسی کی ایک بات سننے کو تیار نہیں تھے، پچھلے دنوں سے صنم کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔
अम्मी के एक बार कहने पर फ़ौरन मान गए कि वो सनम को इसी वक्त घर से जाने का कह देंगे। अम्मी को लगा शायद अब्बा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे यकीन था ये सब इतना सीधा नहीं जितना लग रहा है, पर खिलाफ तवक्के अब्बू ने फ़ौरन ही सनम को उसके घर जाने का कह दिया। वो भी अपना सामान बांधने में लग गई। अम्मी खुश थीं कि सब ठीक हो रहा है। मुझे यकीन नहीं था कि वो इतनी आसानी से चली जाएगी, पर मैं खुद उसे स्टेशन छोड़ने अब्बा के साथ गई और वो ट्रेन में सवार हो गई। अम्मी ने उसी रात अब्बा और हम सब की पसंद का खाना बनाया। हम सब ने काफ़ी दिन बाद मिलकर खाना खाया। हम लोग बहुत खुश थे। अगले 2 दिन इसी तरह गुजर गए। अगले दिन शाम का वक्त था। मैं अपनी छोटी बहन को बुलाने गई। वैसे तो वो खुद ही शाम होते घर आती थी, मगर आज नहीं आई थी। मैं उसकी सहेली के घर गई तो उसने बताया कि वो तो दोपहर में ही घर चली गई थी। मैंने आसपास देखा, उसे तलाश करने लगी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने घर आकर अम्मी को बताया, पर अम्मी घर पर नहीं थी। शायद बहन के गुम हो जाने की खबर उन्हें भी मिल गई थी। वो भी उसे तलाश करने निकली थीं, पर मेरे लिए ये बहुत ही मुश्किल था। शाम हो रही थी, अंधेरा फैल रहा था। मैं फिर से घर से बाहर जाने लगी थी कि मेरी नज़र अब्बा के कमरे पर पड़ी। उनके कमरे से रोशनी आ रही थी। वो रोशनी बल्ब की नहीं, आग की थी। मैं आगे बढ़ी और अंदर जाते जाते रुक गई, क्योंकि अब्बा अंदर अकेले नहीं थे। मैं खिड़की की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैंने कमरे के अंदर झांका, मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वहाँ जो हो रहा था उसका जिक्र मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। आज जाना कि हकीकत कितनी बेरहम होती है। मुझे कुछ करना था, पर क्या, ये मैं नहीं जानती थी। वहाँ सिर्फ अब्बा ही नहीं, मेरी बहन, अम्मी और सनम भी मौजूद थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि अब्बा, अम्मी और मेरी बहन सभी बेहोश थे। सनम अपने सामने आग का बड़ा सा अलाव जलाकर बैठी कोई मंतर पढ़ रही थी। जाने वो कौन सी ज़ुबान बोल रही थी। उसके पास तेज़ धार आला भी था। उसकी आंखों में वहशत थी। शायद वो मेरे घर वालों की बिल्ली देना चाहती थी, मगर मैं ये नहीं होने दे सकती थी। पर मैं कर भी क्या सकती थी। अगर गांव वालों को ये सब बताने जाती तो वो मेरी बात समझते ही नहीं। मैंने एक लकड़ी उठाई और अंदर जाते ही सीधा सनम के सर पर वार किया। वो मेरे पहले वार से बेहोश हो गई। मैंने अपने घर वालों को जगाना था। मैं उनकी तरफ बढ़ी, मगर मेरी बहन को होश नहीं आ रहा था। अम्मी और अब्बा को होश आने लगा। अब्बा को होश आया तो वो हमारी तरफ बढ़े, जबकि हम उनसे दूर हो गए। मैं अम्मी के साथ फ़ौरन वहाँ से निकल गई। मैं अपनी बहन को उठाकर सीधा स्टेशन गई और अपने नाना के गांव जाने के लिए ट्रेन पकड़ी। हम लोग गांव चले गए। हमें गांव वालों ने बताया कि अब्बा ने सनम की जान ले ली है और पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई है। ये सुनकर हमने उनसे मिलने जाने का प्लान बनाया। अब्बा हमारे सामने खड़े थे। उनका सर शर्म से झुका हुआ था। मुझे माफ़ कर दो, मैं तो सिर्फ तुम सब के लिए दुनिया की सारी आसाइशें जमा करना चाहता था, पर मैं बार बार नाकाम हो रहा था। ये औरत मुझे स्टेशन पर मिली थी। इसने कहा कि ये आमिल है और मुझे एक अमल बताएगी जो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मैंने कर लिया तो किस्मत मुझ पर मेहरबान हो जाएगी और मैं जो काम शुरू करूँगा वो हमेशा कामयाब होगा। पर उसने कहा ये अमल करने के लिए उसे मेरे घर में रहना होगा। जब तक ये अमल पूरा नहीं हो जाता मैं ये बात किसी को नहीं बता सकता। उसने कहा था 40 दिन नहाना नहीं है, मुर्दार खाना है, नमाज नहीं पढ़नी, मस्जिद का रुख नहीं करना, गलती से भी कोई अच्छा काम नहीं करना, वो जो कहेगी वही करना होगा। मैंने सब कुछ किया, उसकी हर बात मानी। उसने कहा था 40 दिन के बाद वो एक अमल करेगी, उसके बाद ये मुकम्मल होगा। पर वो मेरे लिए कोई अमल नहीं कर रही थी, वो तो अपने लिए कर रही थी। ऐसा अमल जिसमें उसे 3 लोगों की बिल्ली देना होगी। वो बड़ी चालाक थी। उसने मुझे इस बात का अंदाज़ा तक नहीं होने दिया। जब मुझे लगा कि तुम लोग मुझे छोड़कर चले जाओगे, तो उसने बड़ी चालाकी से मुझसे ये काम करवाया कि मैं उसे घर से निकाल दूं। पर वो सिर्फ घर से गई थी, गांव से नहीं। मैं उसे गांव से वापस घर ले आया। उसने हमें बेहोश कर दिया और तुम वहाँ वक्त पर नहीं आते तो शायद वो अब तक हमें जान से मार चुकी होती। जिस रात तुम लोग मुझे छोड़कर गए थे, उसके बाद सनम को होश आ गया। उसने मेरी जान लेने की कोशिश की और अपने दिफा में मुझे उसे ही मारना पड़ा। मुझे माफ़ करना, मैं दौलत कमाने की धुन में अंधा हो गया था, गलत राहों का राही बन बैठा।
اپنا ایمان بھی خطرے میں ڈال بیٹھا۔ تم لوگ بھی مجھ سے دور ہو گئے، میں خونی بن گیا۔ اب تم سب مجھے معاف بھی کر دو تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ابا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ہم نے تو ابا کو معاف کر دیا، پر قانون نے ابا کو معاف نہیں کیا۔ انہیں عمر قید کی سزا ہو گئی۔ میرے ابا زیادہ کی چاہ میں وہ بھی کھو بیٹھے جو ان کے پاس تھا، اور اپنا آپ برباد کر لیا۔ جادو وہ حرام کام ہے جس سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد ہو جاتے ہیں۔ خدا کے لیے لالچ میں آ کر کسی ایسے شخص کی بات نہ مانیں جو آپ کی دنیا اور آخرت خراب کرنے پر تلا ہو۔